اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانا بھی جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت مسترک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی، اور اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی یہ فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی، یعنی اللہ کی راہ میں۔ البتہ اگر اس کی یہ محبت زیادہ مال حاصل کرنے کے اور لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے اور اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں۔ اسلام میں تقوی اور عبادت کا وہ اس حدیث سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ عرض کی عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا روزی کہاں سے کھاتے ہو؟ عرض کی میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھے روزی مہیا کرتا ہے۔ عرض کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کرنے کے لیے صرف دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے خود بھی ہاتھ پیر چلانے چاہیے۔ عبادت کے وقت عبادت ہو اور تجارت کے وقت تجارت، وہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا کہ میں بھرے بازار میں اپنے اہل و عیال کے لیے کسب حلال میں مصروف ہوں۔